بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ کی یہ آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج، چاند۔ اللیل رات، النہار دن، الشمس سورج، القمر چاند۔ دن، رات، سورج، چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو چاند روشنی دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں اور اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا پتہ دیتی ہیں کہ رات اپنے وقت پہ آتی ہے اور اپنے وقت پہ چلی جاتی ہے، دن اپنے وقت پہ آتا ہے چلا جاتا ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، چاند اپنے دائرے کے اندر گھوم رہا ہے۔ کبھی ان میں کوئی بے ترتیبی نہیں ہوئی، ان ریخل ماتخ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ سورج اپنی مرضی سے نکلے اور اپنی مرضی سے ڈوب جائے، چاند جب دل چاہا وہ نکل آئے، جب دل چاہے ڈوب جائے، رات چاہے تو جب چاہے لمبی ہو جائے، جب چاہے چھوٹی ہو جائے، دن نہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں ہر چیز۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کے لیے مقرر کیا ہے اسی کے مطابق سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ پیچھے فرمایا تھا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ رب ذوالجلال جو غالب ہے، علم والا ہے، اس کا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ جس طرح اس نے حکم دے دیا اس کے مطابق یہ سب چیزیں جو ہیں اپنی اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہی ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے زمین بھی ہے، اس کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے، اسی طرح سورج چاند یہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کو جا پکڑے یا دن رات جو ہے وہ دن سے آگے بڑھ جائے، یعنی اپنی مرضی سے جب چاہا لمبی ہوگی جب چاہے چھوٹی ہوگی۔ کل فی فلک یسبحون، سب اپنے فلک میں اپنے دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کا پتہ دیتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر تم رب کی ذات پر استدلال کرو، نہ کہ ان چیزوں کو خدا مان لو۔ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو سب چیزیں کسی کے حکم کی پابند ہیں۔ سورج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، جس طرح اس کا حکم ہے اس کے مطابق چل رہا ہے۔ چاند اس کے حکم کا پابند ہے۔ تو فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سورج کو اپنا خدا کہتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج نکلتا ہے اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ چاند کو اپنا خدا مانتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی گزرا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بھی سورج چاند ستاروں کی پجاری تھی، سورج چاند ستاروں کو اپنا معبود مانتی تھی، ان کو سجدہ کرتی تھی۔ نمرود جو تھا بادشاہ، وہ سب سے بڑا معبود بنا بیٹھا تھا
اور اس کے علاوہ وہ سورج چاند ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات کو ایک ستارہ چمکا تو فرمایا ھذا ربی، اس کو خدا کہتے ہو؟ فلما افل قال لا احب الافلین، ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، یہ تو ڈوب گیا، خدا کو تو کبھی زوال ہے ہی نہیں۔ پھر چاند نکلا تو کچھ اس کو سجدہ کرنے لگے، فرمایا یہ ہے، اس کو کہتے ہو؟ وہ بھی ڈوب گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، ورنہ تو جس کو رب ہدایت نہ دے تو وہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ پھر سورج نکلا، وہ چمک رہا ہے، فرمایا ہے یہ تو سب سے بڑا ہے، وہ بھی ڈوب گیا۔ فرمایا لو بھائی یہ بھی گیا۔ تو ان چیزوں کو بعض لوگ معبود مانتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، رب کی ذات کا پتہ دیتی ہیں کہ کوئی ان کا بنانے والا ہے، جس نے ان کو بنایا ہے اور جس کے حکم کے یہ پابند ہیں، اس کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو تم سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بارگاہ میں جھکو۔ الذی خلقہن، جس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے، جو ان سب چیزوں کا خالق و مالک ہے، جس نے پیدا بھی کیا اور جو ان کے انتظامات کر رہا ہے، جس کے حکم کے مطابق یہ ساری چیزیں چل رہی۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اسی کے سجدہ کرو، اسی کی بارگاہ میں جھکو۔ تو یہ سورج چاند رات دن ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرب کے اندر یہ تھا کہ ان میں یہ بات مشہور تھی کہ سورج کو گرہن اس وقت لگتا ہے جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے یا پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت سورج گرہن لگتا ہے۔ اب یہ ہر زمانے میں توہمات اس طرح کے مشہور ہوتے ہیں۔ ہندوؤں میں مشہور ہے، سورج کو گرہن لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں شیطان کھا رہا ہے اس کو، وہ ڈھول بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، چھوڑو اس کو کیا کر رہے ہو، اس طرح کے یعنی توہمات ان میں بھی ہیں۔ تو عرب کے اندر یہ مشہور تھا کہ کوئی بڑا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے غم میں یہ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم، ان کی کوئی 1 سال یا 1.5 سال ان کی عمر مبارک تھی، وہ فوت ہوئے۔ جس دن وہ فوت ہوئے اتفاق سے اسی دن سورج گرہن لگا۔ اب یہ خیال لوگوں کے دلوں میں اور پختہ ہو گیا کہ واقعی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑے انسان تھے، تو ان کے انتقال پر یہ سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت کی وجہ سے یا کسی کی حیات کی وجہ سے یہ گرہن نہیں لگتا ہے۔ جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی سورج گرہن کے وقت، لمبا قیام کیا حتیٰ کہ وہ سورج گرہن ختم ہو گیا۔ آج کے دور میں سائنس نے اپنی ایک توجیہ کی ہے اور ایک تشریح کی ہے کہ سورج چاند کو کس وقت گرہن لگتا ہے، اور وہ بات بڑی حد تک عقل کے مطابق ہے کہ جب سورج کے سامنے چاند آتا ہے تو سورج چاند کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اسی طرح جب سورج اور چاند کے درمیان میں زمین آ جاتی ہے تو اس وقت چاند بے نور ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس وقت سورج چاند ستارے، یہ سورج چاند اور زمین ایک ہی لائن میں آتے ہیں تو اسی وقت سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے۔ جب چاند مکمل ہوتا ہے تو وہ یعنی 14ویں کے آس پاس اس وقت وہ زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے، تو یعنی نیو مون جب یعنی ایک بالکل بے نور ہوتا ہے اس وقت سورج گرہن لگتا ہے، اور جب 14ویں ہوتی ہے اس وقت چاند گرہن۔ تو یہ ساری چیزیں سائنس کی توجیحات ہیں،
لیکن یہ کوئی فائنل اور حتمی نہیں ہے. سائنس کے نظریات وہ بدلتے رہتے ہیں. کل ممکن ہے کوئی اور تحقیق کرے، نہیں کہیں وہ نہیں ٹھیک تھا، یہ ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا یہ ہے کہ جس نے ان کو وقتی طور پر بے نور کیا ہے، چاہے تو ہمیشہ کے لیے بے نور کر دے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھی پابند ہیں، اس کے حکم کے پابند ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. تو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو حکم ہے اسی کے مطابق یہ سب کچھ چل رہے ہیں. تو فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج، چاند ہیں. تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو. الَّذِي خَلَقَهُنَّ، وہ رب ذوالجلال جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو ان کا خالق و مالک ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کریں اور انکار کریں. فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی فرشتے. يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، اکتاتے نہیں ہیں. تو ان کے یعنی انکار کرنے والوں کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ اگر رب کی عبادت سے انکار کر دیں گے تو اس کی خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی. نہ ان کے عبادت کرنے سے ان کی خدائی میں کوئی اضافہ ہوگا، نہ ان کے انکار کرنے سے اس کی خدائی میں کوئی کمی آئے گی. وہ رب ذوالجلال ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ مختار کل ہے، جو چاہے کرے. ان کے ماننے سے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر یہ اس کی بندگی کریں گے تو اپنا فائدہ کریں گے، اور اگر انکار کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے. اپنے فائدے اور نقصان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. رب ذوالجلال جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اس کو نہ ان کی عبادت کی حاجت ہے اور نہ ان کے انکار سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے. یہ آیت سجدہ ہے. آیت سجدہ کا حکم یہ ہے کہ جب بھی آیت سجدہ پڑھی جائے تو پڑھنے اور سننے والے پر ایک سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے. اور اگر ایک ہی مجلس کے اندر بار بار آیت سجدہ پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ جو ہے وہ واجب. جس طرح اب ہم سب نے اس آیت کو بار بار پڑھا ہے تو ایک ہی سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہوگا. ہاں اگر مجلس بدل جائے، الگ سیٹنگ کے اندر جب پڑھا جائے گا تو پھر دوسرا سجدہ جو ہے واجب ہوگا. تو یہ ایک ہی سجدہ. تو یہ 11ویں آیت سجدہ ہے. اس سے پہلے 10 سجدے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. ان میں سے 9ویں سپارے میں ایک ہے، 13ویں میں ہے، پھر 14ویں میں، 15ویں میں، 16ویں میں، 17ویں میں ہے، اور 19ویں میں 2 ہیں، اور پھر 21ویں میں ہے، اور 23ویں میں. یہ 10 ہو گئے. اور یہ جو ہے 24ویں سپارے کے آخر میں 11واں آ گیا. اس کے آگے 3 سجدے اور ہیں، ایک 27ویں میں ہے اور 2 30ویں میں. اس طرح کل 14 آیات سجدہ ہیں پورے قرآن پاک کے اندر. تو یہ ان میں سے 11ویں ہیں. آگے فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تو دیکھتا ہے زمین کو ویران، بنجر. یعنی جب بارش نہیں ہوتی، خشک سالی ہوتی ہے تو زمین بے آباد ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، اور اس پہ کوئی سبزہ نہیں ہوتا، پودے نہیں ہوتے، خاک اڑ رہی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پس جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو پھر وہ خوشحال ہو جاتی ہے اور وہ حرکت کرنے لگتی ہے. اس میں پودے اگتے ہیں، گھاس ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں، اور
فصلیں پکتی ہیں، پھل نکلتے ہیں، تو بارش کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ جو ویران تھی، بنجر تھی، بے آباد تھی، بارش اتاری تو بارش کی وجہ سے وہ آباد ہو گئی، گویا یہ مردہ زمین کی زندگی ہے۔ تو فرمایا ان الذی احیاھا، وہی اللہ تبارک و تعالی جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے، لمحیی الموتى، وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ مردوں کا زندہ کیا جانا یہ مشرکین کے لیے، کفار کے لیے اس بات کو ماننا بڑا مشکل تھا۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اٹھے گا، اور پھر حساب کتاب۔ وہ حساب کتاب کے بھی اسی لیے منکر تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اس کی دلیل یہ دیتے تھے کہ دیکھیں ہماری آباء و اجداد، باپ دادا وہ مر گئے، باپ مر گیا، اس کا باپ مر گیا، اس کا باپ کوئی کسی کو 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال، اس کے آگے چلے جائیں، اس کا جو باپ تھا اس کو 200 سال ہو گئے، اس کا باپ اس کو تو یہ جو سینکڑوں برس ہو گئے ان کو قبروں میں گئے ہوئے، ان کو قبروں میں دفنا دیا گیا۔ اور قبر میں جب دفنایا جاتا ہے تو عام روٹین عام انسان کی یہی ہوتی ہے کہ چند دنوں کے بعد اس کا گوشت وغیرہ جو ہے وہ زمین کے اندر گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، اور پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مر گئے ان کو قبروں میں پڑے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے اور ان کی ہڈیاں بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی، اب ان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اور زندہ کیوں نہیں کیا گیا اتنا عرصہ جب ان کو قبروں میں پڑے ہوئے؟ یہ ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو انسان زندہ ہے اس کی تو زندگی کے لیے تگ و دو کی جائے، دوڑ دھوپ کی جائے، اور اس کو یعنی اس کی بیماری، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ جس طرح آج کے دور میں بھی دیکھیے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو جتنے وہ ہیلپ فرلائنرز ہوتے ہیں، مدد دینے والے ہوتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اچھا جی یہ زندہ ہے، اس کو اٹھاؤ، ایمبولینس میں ڈالو، ہیلی کاپٹر میں ڈالو، اسپتال میں پہنچاؤ، یہ کرو وہ کرو، مشینیں لگاؤ۔ اور اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جان نکل چکی ہے، اچھا بیٹھی ہے، اس کے اوپر سفید کپڑا ڈال دو، اس کو رہنے دو، باقیوں کو بچاؤ۔ تو زندہ جب تک انسان ہے وہ تو اس کی تو آگے اگر وہ مرنے کے قریب بھی ہے تو پھر بھی اس کی زندگی کی امید ہے، جو مر گیا وہ کیسے زندہ ہوگا؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مردہ زمین سے ان کے یعنی مردوں کے زندہ کرنے پر استدلال کیا کہ زمین دیکھیے جب قحط سالی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی ہے تو کس طرح زمین بنجر ہو جاتی ہے، پھر جب بارش اترتی ہے تو پھر اسی میں سبزہ لہلہانے لگتا ہے اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح مردہ زمین زندہ ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مردہ انسانوں کو زندہ کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسی رب ذوالجلال نے انسان کو پہلے پیدا کیا جب کہ انسان کچھ نہیں تھا، جب عدم سے وجود میں لے آیا، کچھ نہیں تھا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اب تو اسی انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ہے، دوبارہ زندہ کرنا ہے، تو یہ اس کی قدرت سے کیسے بعید ہو سکتا ہے؟ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ جو الحاد کرتے ہیں ہماری نشانیوں میں، ہماری آیات میں۔ الحاد کا معنی بے دینی یا اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات میں الحاد کرنا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنا، ان پر اعتراض کرنا۔ اب یہ دیکھیے پیچھے اسی رکوع کے شروع میں جو پہلی آیت ہے اس میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا
اور نیک اعمال کیے۔ یعنی ایک وہ ہے جو خود بھی نیک ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے رہا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلا رہا ہے، خود بھی برائی سے روکتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے روک رہا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ایسے انسانوں کا ذکر ہوا جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی یعنی ان کا اللہ رسول کے فرمان پہ ایمان نہیں ہے اور دوسروں کو بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ رسول کے فرمان سے ایمان کو ختم کر دیں، خود بھی راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہٹانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی تو ایسے لوگ کھلے کافر کے روپ میں آئیں گے، کبھی وہ ایمان والوں کا لبادہ اوڑھ کے آئیں گے، ان جیسی وضاقتہ بنا کے آئیں گے، انہی کی بولی بولیں گے۔ تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کھلا ہوا کافر جو ہے اس کا بہکانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انسان اس کی بات کا جلدی جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتا، اس کی بات کو سنتا نہیں ہے، سنے تو اس کے یقین نہیں کرتا۔ لیکن جو آدمی چھپ کے وار کرنے والا ہے اس سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وضاقتہ وہی ہوگی، لباس وہی ہوگا، گفتار وہی ہوگی، بول چال وہی ہوگی، وہی ساری باتیں کر رہا ہوگا۔ قرآن پاک پڑھے گا، حدیث پاک پڑھے گا، لوگ کہیں گے بھائی یہ بھی تو قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی حدیث پڑھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا گمراہ کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے۔ جس طرح وہ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے بٹیرے پکڑنے والا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بٹیروں جیسی آواز نکالتا ہے۔ کبھی اس نے جال لگایا ہوا ہوتا ہے، جالوں کے آگے اس نے پنجرے کے اندر بٹیرے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو بٹیرا سمجھتا ہے بھئی یہ بھی بٹیرا، چلو ادھر جاتے ہیں۔ یا وہ اس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، اس سے ایسی آواز نکالتا ہے جیسے بٹیر آواز نکالتا ہے اور بٹیر سن کے آ جاتا ہے یہ تو ہم ہی میں سے۔ تو اس طرح یعنی وہی لبادہ اوڑھ کے کبھی ہمدرد بن کے تو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف صورتیں ہوتی ہیں گمراہ کرنے کی، لیکن یہ صورت سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو یعنی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ وہی وضاقتہ، وہی لباس، سب کچھ وہی، اسی طرح کی بولی وہی، سب کچھ وہی۔ تو اس طرح کے گمراہ کرنے والے وہ ہمدرد بن کے بھی گمراہ کریں گے اور بڑی بڑی مختلف طرح کے طریقوں سے۔ تو بہرحال فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، وہ جو الحاد کرتے ہیں، بے دینی کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں ہماری آیات میں، آیات پہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ افمن یلقی فی النار، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جو آگ میں ڈالا جائے گا، خیر وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے گا وہ بہتر ہے۔ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ایک وہ ہے جو اپنے یعنی کرتوتوں کی وجہ سے آگ کا حقدار ٹھہرے گا، جہنم کا حقدار ٹھہرے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا، اور ایک وہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا اور وہ امن میں ہوگا، اس کو کوئی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پیچھے ہی آیت گزری ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، پچھلا یہ جو رکوع ہے اسی میں کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم خوف کرو نہ تمہیں کوئی غم ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں ہر وہ نعمت ملے گی جو تمہارے دل چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہر نعمت ملے گی جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ رب ذوالجلال کی طرف سے میزبانی ہے۔ تو ایک تو وہ جن کے لیے یہ حکم ہوا، اور دوسری طرف وہ لوگ، اسی رکوع کے پیچھے فرمایا کہ کفار کے لیے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے برے اعمال کی ان کو جزا دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، یہ اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے، یعنی دوزخ۔ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ان کے کاموں کی، یجحدون، جو انکار کرتے تھے۔ تو ایک طرف کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو تیار کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایمان والے ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تیار کی ہیں۔ تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ، وہ جو آگ میں ڈالا جائے گا، یعنی کافر جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب تیار کیا ہے، جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہے۔ خیرٌ، کیا وہ بہتر ہے، امن یأتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ جو امن کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بہاریں تیار کی ہیں اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ آگے فرمایا اعملوا ما شئتم، اس بات کو مد نظر رکھو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بہاریں اور جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں، وہ امن میں ہوں گے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اس کی آیات پر اعتراضات کریں گے، الحاد کریں گے، ان کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ اب یہ بات جب تمہاری سمجھ میں آ گئی کہ نافرمانوں کے لیے جہنم تیار ہے، فرما برداروں کے لیے جنت تیار ہے، اب فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہے تم کرو، اپنی مرضی ہے، تمہیں اختیار دیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد تک تمہیں اختیار دیا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کی طرح بے بس نہیں بنایا کہ یہ ہے، اس کو جہاں رکھ دیا وہاں پڑا ہوا، یہ یعنی محض یہ بے بس ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بے اختیار نہیں بنایا، بلکہ انسان کو ایک حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، مرضی دی ہے اور ارادہ دیا ہے۔ نیکی کا رستہ بتا دیا اور اس کا انجام بتا دیا، برائی کا رستہ بتا دیا، اس کا انجام بتا دیا کہ نیکی کے رستے پہ چلو گے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، جنت ملے گی، برائی کے رستے پہ چلو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ یعنی غضب کا، اس کی ناراضگی کا سبب بنے گا اور انجام کار جہنم میں گرو گے۔ اب تمہاری مرضی ہے ان دونوں رستوں میں سے جس رستے کو چاہو اپنی مرضی سے پسند کر لو، پھر اس کے انجام کے لیے بھی تیار رہو۔ تو یہاں بھی فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو۔ یہاں یعنی کسی کو گناہ کی چھٹی نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ کہا جا رہا کہ دیکھو تمہیں نیکی اور بدی کا رستہ بتا دیا، اس کا انجام بھی بتا دیا، اب اپنی مرضی سے دونوں میں سے جس رستے کو چاہو اختیار کر لو، لیکن پھر اس کے انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ انہ بما تعملون بصیر، یہ نہ سمجھنا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے وہ جانتا نہیں ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو اور کیا کرنے والے ہو۔ دنیا والوں سے تو انسان چھپ سکتا ہے، ان سے یعنی پوشیدہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، دلوں کے خیالات کو، انسان کے دماغ کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کو بھی جاننے والا ہے۔ تو فرمایا اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو،
انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، وہ جنہوں نے کفر کیا ذکر کے ساتھ، ذکر سے مراد قرآن پاک، لما جاءہم، جب قرآن پاک ان کے پاس آیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا تو انہوں نے کفر کیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا یہ کلام الہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا نہیں ہے، انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، کسی سے سیکھ لیا ہے۔ تو قرآن پاک کو کلام الہی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں اس کی جزا جو ہے محذوف ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا جب قرآن پاک ان کے پاس آیا تو آگے جزا اس کی محذوف ہے، یعنی ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، اور یہ یعنی بڑی معزز کتاب ہے، بڑی محترم کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے۔ لا یأتیہ الباطل، نہیں آ سکتا باطل، من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یعنی اس کے اندر باطل جو ہے، ناحق جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا، کہ کلام الہی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لیا ہے، اسی نے اس کو اتارا ہے اور خود رب ذوالجلال نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا ہے۔ قرآن پاک میں ہی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو، قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب خود رب ذوالجلال نے اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب قرآن پاک کے اندر تبدیلیاں کرنے کی ہر دور میں کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی اپنی اس کوشش کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکا ہے نہ ہو سکے گا، کیونکہ خود رب ذوالجلال نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہر دور کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر تبدیلیاں کر دی جائیں۔ آج کے دور میں بھی کچھ کہتے ہیں جی فلاں آیت نکال دو، فلاں نکال دو، فلاں نکال دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو یہ اسی کا تسلسل ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو قرآن پاک کے اندر انہیں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لیا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ پہلی کتابیں جو ہیں ان کی حفاظت ان قوموں کے ذمہ ڈالی گئی جن پہ اتاری گئی تھیں، ان کو ہی اس کا محافظ بنایا گیا اور وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے، خود انہوں نے یا دوسروں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تھا اس کا کچھ بن گیا، کہیں کوئی تبدیلی کر دی گئی، کہیں اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، یہ صحیح نہیں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، تو انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر تبدیلیاں کر لی۔ لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ بھی خود رب ذوالجلال نے لیا ہے، اس لیے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہیں سے بھی باطل اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو حکیم ہے اور بڑا تعریف کیا گیا ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ما یقال لک، اے محبوب نہیں کہا جاتا آپ سے، قال یقول کا معنی ہوتا ہے کہنا، اور یقال اس سے مجہول کا صیغہ ہے، اور ما نفی کہا گیا۔ ما یقال نہیں کہا جاتا لک آپ سے اے محبوب، الا ما قد قیل للرسل من قبلک، وہی کچھ جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا، یعنی پہلے انبیاء کرام اور رسول اعظام تشریف لائے، انہوں نے اپنی قوموں کے پاس آ کر تبلیغ کی، قوموں نے آگے سے انکار کیا اور ان پر طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ تو جس طرح پہلی قوموں نے اپنے رسولوں پہ اعتراضات کیے
اور ان کی بے ادبی کی، گستاخی کی، اسی طرح آپ کی قوم بھی اسی طرح کا رویہ آپ کے ساتھ اختیار کر رہی ہے۔ مثلا دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کے جو انہوں نے انبیاء کرام پر اعتراضات کیے اور جو ان کی بارگاہ میں انہوں نے بے ادبی اور گستاخی کی، اس کا بیان کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم مجھ میں گمراہی تو نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تو رب کے پیغامات تمہاری طرف پہنچا رہا ہوں، وانصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، واعلم ما من اللہ ما لا تعلمون، میں رب کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف تشریف لائے، آپ نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی تو قوم نے کہا قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ، وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا قوم کے سرداروں نے کہ ہم تو آپ کو بے وقوفی میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم مجھ میں صفات نہیں ہے، مجھ میں بے وقوفی نہیں ہے، لیکن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب العالمین کا رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں اور میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے قوم کو تبلیغ کی، قوم نے تکبر کیا، غرور کیا، انکار کیا، مانے نہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، مختلف قوموں کے پاس تشریف لائے تو قوموں نے آگے سے اس طرح کے جوابات دیے، اعتراضات کیے اور بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ کو وہی کچھ کہا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا، لیکن ایک فرق ضرور ہے، پہلے انبیاء کرام پر قوموں نے اعتراضات کیے تو انبیاء کرام نے خود جواب دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض ہوا، آپ نے جواب دیا، حضرت ہود علیہ السلام پر اعتراض ہوا، انہوں نے جواب دیا، دیگر انبیاء کرام، حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار اعتراض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ذرنی والمکذبین، میرا محبوب تو نے جواب نہیں دینا بلکہ تیری طرف سے جواب تیرا رب دے گا، رب ذوالجلال، میں جانوں اور یہ جو ہے جھٹلانے والے جانے، میں خود ان سے نبٹ لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کافروں نے کیا تو رب نے فرمایا ذرنی والمکذبین، میں جانوں اور یہ جانے، میں ان کے اعتراضات کے جواب دوں گا اور میں ہی ان سے نبٹ لوں گا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر منافقین نے تہمت لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات اتار کے ان کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلوائی، بچے نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پاک دامن ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جو قصور ہے وہ زلیخا کا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ایک بچے نے دی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ام المومنین کی طرف سے ان کی پاک دامنی کی گواہی کوئی بچہ دے دیتا، درختوں سے، پتوں سے، پتھروں سے گواہی دلواتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی زوجہ کا معاملہ ہے، اس کی گواہی کسی بچے سے، درخت سے، پتھر سے نہیں دلواؤں گا، اس کی گواہی میں خود رب ذوالجلال دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کفار نے کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب میں تیری طرف سے ان کافروں کو جواب دوں گا. تو فرمایا جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا جاتا آپ کو مگر جو کچھ کہا گیا پہلے رسولوں سے. اس کا ایک اور مفہوم بھی بعض مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہی حکم ہو رہا ہے جو پہلے رسولوں کو حکم ہوا تھا. یعنی جس طرح پہلے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا اعلان کرنے کے لیے کہا، وہی اعلان کرنے کا آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی رب ذوالجلال کی توحید کا اعلان کریں اور لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، شرک سے روکیں، رسالت کا اقرار کرنے کے لیے کہیں، قیامت کا اقرار کرنے کے لیے جو بنیادی عقائد ہیں، کیونکہ تمام شریعتوں کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. ہاں آگے شریعت کی تفصیلات میں کچھ حالات کے مطابق، وقت کے مطابق اختلاف ہے، لیکن بنیادی جو عقائد ہیں وہ تمام انبیاء کرام کے وہ ایک ہی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا حکم دیا، رسولوں کے ماننے کا حکم دیا، کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، قیامت کو ماننے کا حکم دیا، تقدیر کو ماننے کا حکم دیا. تو یہ جو بنیادی عقائد ہیں یہ تمام تعلیمات تمام انبیاء کرام کی ایک جیسی ہیں. تو ایک معنی مفسرین کرام نے یہ بھی اس کا بیان کیا ہے کہ آپ کو بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو حکم دیا گیا، یعنی بنیادی عقائد جو ہیں ان کے ماننے کے لیے لوگوں کو کہنے کا. تو بہرحال عام مفسرین کرام نے اس کا یہی معنی کیا ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء کرام پر کفار نے اعتراضات کیے، آپ پر بھی کفار جو ہیں اسی طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں کہ کوئی معاذ اللہ مجنون کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب وہ مغفرت والا ہے اور عذاب، دردناک عذاب والا ہے. یعنی جو ماننے والے ہیں ان پر کرم فرمانے والا ہے اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب. تو وہ مغفرت والا بھی ہے، عذاب والا بھی ہے. تو جو مانیں گے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا اور جو انکار کریں گے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ملے گی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم بنا دیتے اس قرآن کو اجمی، یعنی کسی غیر عربی زبان میں قرآن پاک اترتا. اب بعض کفار نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ تو عربی زبان ہے اور یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، عربی ہے، عربی زبان میں کلام کرنا کون سا کمال ہے، کوئی بھی عربی میں کلام، سب کلام عرب میں عربی بولتے ہیں. کمال تو تب تھا کہ یہ کسی غیر عربی زبان میں کوئی کتاب لے کے آتے، پھر مانتے ہاں بھئی یہ معجزہ ہے. تو یہ کتاب لے کے آئے، خود عربی ہیں، انہوں نے دوسری زبان سیکھی نہیں ہے، لیکن اس زبان کے اندر یہ کتاب لے کے آ گئے ہیں تو ہم تب مانتے. تو اس طرح کے اعتراضات اس وقت ہوتے ہیں جب انسان نے کسی بات کو ماننا نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ ہر وقت سوچتا رہتا ہے اور پھر اس کی سوچ جو ہے وہ وہاں تک اس کو پہنچا دیتی ہے. تو یہ کفار کی طرف سے بھی اعتراض اسی وجہ سے تھا. حالانکہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، وہ بھی عربی تھے، وہ بھی عربی بولتے تھے، لیکن قرآن پاک نے
چیلنج کیا کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم کلام الہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تم بھی عربی ہو، بڑے فصیح ہو، بلیغ ہو، تم قرآن پاک کا مقابلہ کرو، قرآن پاک کے مقابلے میں تم کوئی ایسی کتاب لے آؤ تب مانے۔ اب کتاب کہاں سے لاتے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، پوری کتاب نہیں لا سکتے، فاتو بعشر سور مثلی، اس جیسی 10 صورتیں تم بنا کے لے آؤ۔ اچھا 10 صورتیں نہیں لا سکتے، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو۔ ایک صورت نہیں آ سکتی، فلیاتو بحدیث، ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ لیکن پورے کفر نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ کوئی ایک آیت بھی بنا کے نہ پیش کر سکے۔ بلکہ بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ ایک بہت فصیح و بلیغ شخص کو انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا دیکھو یہ قرآن پاک بار بار چیلنج کر رہا ہے اور ہمیں بار بار اس خفت اٹھانی پڑتی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ ہم اس کو کلام الہی مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے بھائی اس کے مقابلے میں تم بنا کے لاؤ، ہم بنا نہیں سکتے، تم کوشش کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے یکسوئی چاہیے، مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر میں اکیلے آرام سے بیٹھوں، پھر میں اس کے مقابلے میں کوئی اس طرح کی آیات، کوئی صورتیں بناؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم تمہارے کفیل، تمہارے خرچے، تمام اخراجات، بیوی بچوں کے اخراجات، تمام چیزیں ہمارے ذمہ، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے اس کے مقابلے میں تم کوئی کلام بناؤ۔ اب وہ بیٹھ گیا ہے، بناتا ہے اور سوچتا ہے اور الفاظ ترتیب دے کے بنا رہا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد پوچھا ہاں جی کیا ہوا؟ ہاں جی کچھ کامیابی ہو رہی ہے، ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا انہوں نے کہا بھئی کب ہم اتنے تمہارے اخراجات اٹھا رہے ہیں اور کب یہ کام بن ہوگا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں جب لکھتا ہوں تو الفاظ کو ترتیب دے کے کوئی کلام بنتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ شاید آج کوئی آیت اس کے مقابلے میں بن گئی ہوگی، لیکن جب شام کو اس کے ساتھ موازنہ کرتا ہوں تو میرا اپنا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اس جیسا نہیں ہے۔ تو جب میں خود بنانے والا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس جیسا ہے تو کوئی دوسرا اس کو اس جیسا کیسا مان لے گا؟ تو اس نے بھی پھر ہار مان لی۔ تو کافر جو تھے اس کے باوجود قرآن پاک نے بار بار چیلنج کیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، اس کا جواب وہ نہ دے سکے، اور قیامت تک کے لیے قرآن پاک کا یہ چیلنج موجود ہے اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن جس نے اعتراض کرنا ہو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا اعتراض ہو کہ دوسرے کہیں بھائی ٹھیک ہے، اس نے صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ تو اب کافروں نے اعتراض کر دیا جی یہ کہ عربی میں کتاب لے رہے ہیں، عربی میں تو کوئی بھی کلام کر سکتا ہے۔ بات تو تب بھی کہ یہ عربی ہو کر کوئی عجمی زبان میں کوئی کتاب پیش کرتے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ معجزہ ہے کہ یہ خود عربی ہیں، انہوں نے دوسری زبان سیکھی نہیں ہے اور اس کے اندر یہ کتاب لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس کو بناتے قرآن عجمی زبان کا، غیر عربی، لَقَالُوا، تو پھر انہوں نے کہنا تھا لولا فصلت آیاتُ، کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئیں اس کی آیتیں۔ اعجمی و عربی، یہ خود تو عربی ہیں اور جس میں کلام کر رہے ہیں، جو کتاب لائے ہیں وہ عجمی زبان میں۔ اب ہمیں کیا پتہ اس میں کیا لکھا ہوا، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے۔ تو اگر عجمی زبان میں قرآن پاک آتا تو پھر یہ اعتراض کرنا تھا کہ یہ خود تو عربی ہیں، سب سے اول جو مخاطب ہیں جن سے انہوں نے بات چیت کرنی ہے وہ تو عربی ہیں، اور یہ کلام کسی اور زبان میں کر رہے ہیں، کتاب کسی اور زبان میں لائے ہیں، تو اب کس طرح اس کو مانا جائے؟ تو اگر عجمی زبان میں آتی تو پھر بھی اعتراض کرنا تھا۔ تو ان کا مقصد ماننا نہیں ہے بلکہ کٹ حجتی کرنا ہے اور اعتراض کرنا ہے، اور اعتراض کرنے والے نے تو بہرحال اعتراض کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اگر عجمی زبان میں ہوتا تو پھر انہوں نے یہ کہنا تھا کہ رسول تو عربی ہے اور کتاب جو لایا ہے وہ عجمی زبان میں ہے، اب ہمیں کیا پتہ اس میں کیا ہے۔ قل، محبوب فرما دو، هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یہ قرآن پاک
ایمان والوں کے لیے تو ہدایت کا سامان ہے اور شفا ہے۔ شفا ظاہری شفا بھی ہے اور باطنی شفا بھی ہے، یعنی قلبی اور جسمانی دونوں طرح کی، کہ دلوں سے کفر و شرک کو دور کرتا ہے، نور ایمان سے منور کرتا ہے، اور ظاہری شفا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس کی برکت سے تکالیف اور مصائب اور پریشانیاں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے تو ہدایت کا سامان ہے اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون، وہ جو ایمان نہیں لاتے، ایک طرف تو ایمان والے جن کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور بے ایمانوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں رکاوٹ ہے جو اس آواز کو ان تک پہنچنے، یعنی سنتے تو ہیں لیکن سن کے جب اس کو مانتے نہیں ہیں تو گویا انہوں نے سنا نہیں۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور یہ ان کے لیے اندھا پن ہے، یعنی نہ وہ اس کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن یعنی اس سے نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں سنتے، ان کو نصیحت نہیں ملتی، اور دیکھتے ہیں لیکن دیکھ کے اس سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر رہے، تو گویا نہ دیکھ رہے ہیں نہ سن رہے ہیں۔ ان کے کانوں میں ایک ایسی رکاوٹ ہے جو ہدایت کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیتی، اور ان کی آنکھوں میں اندھا پن ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، گویا کہ ان کو دور سے پکارا جا رہا ہے، یعنی کچھ سمجھتے نہیں، جس طرح دور سے کسی کو پکارا جائے تو اس کو اتنا تو محسوس ہوگا کہ کچھ آواز دی گئی لیکن وہ سمجھ نہیں سکتا کہ کیا کہا گیا۔ تو ان کفار کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن پاک کو سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، ایمان کی دولت ان کو نہیں مل رہی، تو گویا یہ سن بھی نہیں رہے اور یہ دیکھ بھی نہیں رہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہدایت اور شفا قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے اور اس کے ذریعے سے ظاہری اور باطنی شفا ایمان والوں کو ملتی ہے۔